بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محسن نقوی نے جو سسٹم کی ناکامی کا، اس کے کلاپس ہونے کا جو نعرہ لگایا اور جو بات کی، وہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ دیکھیں، اس کی دو تین ڈائمنشن ہے۔ یہ جو محسن نقوی کی جانب سے نعرہ لگایا گیا ہے، محسن نقوی کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا ہے، اس کی دو تین ڈائمنشن ہے۔ ایک یہ کہا گیا ہے کہ یہ بالکل ناکام ہو گئے ہیں، نالائق ہیں، نااہل ہیں، کرپٹ ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے اور ان کے ساتھ مزید نہیں چلا جا سکتا، ان کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ اب اس قابل نہیں، ان کے اندر اتنی قابلیت نہیں، ان کے اندر اتنی اہلیت نہیں۔ جہاں پر یہ اعلان کیا گیا، جہاں پر یہ بات کی گئی ہے، وہیں پر ان کو اب یہ پیغام بھی دے دیا گیا ہے، یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب آپ کا کڑا احتساب ہوگا، اب آپ کی اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ ہوگی، اب آپ کا حساب کتاب ہوگا۔ جو آپ نے پچھلے 4 سال کے اندر کمایا، لوٹ مار کی ہے، اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کی فائلیں اور تمام کی تمام چیزیں۔ آپ دیکھیں، ابھی مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ان کے سکینڈلز کی بھرمار شروع ہو گئی ہے۔ سکینڈل مندرعام پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کسی کے جہاز کا سکینڈل ہے، کسی کی یونیورسٹی پرمٹ کا سکینڈل ہے، کسی کے آئی پی پی، یہ جو بجلی کے پاور پلانٹس لگائے گئے ہیں، ان کا سکینڈل ہے، کسی کا کوئی سکینڈل ہے، کسی کا ایل ڈی اے میں، کسی کا سی ڈی اے میں، کسی کا زمین میں، کسی کا پراپرٹی میں۔ یہ رانا ثناء اللہ نے 3000 کا دعویٰ کیا، باقی اس طرح کے بہت بے شمار سکینڈل سامنے آ چکے ہیں، اور یہ بائی پلان بائی ڈیزائن سامنے لائے گئے ہیں تاکہ صرف ان کو گھر نہ بھیجا جائے، ان کی جو صلاحیت ہے، قابلیت ہے، اس کو نہ چیلنج کیا جائے، بلکہ جو ان کی کرپشن ہے، ان کی جو لوٹ مار ہے، اس کے اوپر بھی ان کا کڑا احتساب کیا جائے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے، ان کا دبا کے معاملہ سیدھا کیا جائے، ان کو ڈنڈا دیا جائے۔ یہ فیصلہ کیا گیا، اور ٹاپ پولیٹیکل کمانڈ کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اب ان کو افورڈ نہیں کیا جائے گا۔ یہ لوگ ناقابل برداشت ہو چکے ہیں، یہ لوگ اس قابل ہی نہیں، یہ لوگ اب یہاں پر رہنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ یہ سسٹم کے اندر جس طریقے سے لوٹ مار کرتے ہیں، جس طریقے سے یہ لوگ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، جس طریقے سے یہ لوگ اپنا کمیشن کک بیکس اور مال بناتے ہیں، لندن کے اندر منتقل کرتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں۔ ابھی ریسنٹ اس کی ایک بہت بڑی مثال وہ ہے رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ۔ رانا ثناء اللہ کا جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، وہ ہے اس کی بہت بڑی مثال، جس میں رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ یہ 3000 ارب کہاں گیا؟ کھا گئے، انہوں نے لوٹ مار کی، اور انہوں نے اس طریقے سے لوٹ مار کی کہ ملک کو کھا گئے۔ اور یہ 3000 ارب یہ سندھ کا، آپ سمجھیں کہ پچھلے کئی سالوں کا بجٹ ہے۔ اگر یہ سندھ کے اندر لگ جاتا تو سندھ نیو یارک سے آگے نکل جاتا، لندن، پیرس، نیو یارک سے آگے نکل جاتا، لیکن کیونکہ انہوں نے یہ تمام چیزیں لوٹنی ہے، انہوں نے لوٹ مار کرنی ہے، انہوں نے منی لانڈرنگ کرنی ہے، اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں۔ اس وجہ سے یہ 3000 ارب کا سکینڈل بھی سامنے آیا۔ اور بات صرف یہاں تک نہیں ہے، بات بہت بڑھ گئی ہے، اور اب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ اب صرف کارکردگی کی بنیاد کے اوپر احتساب نہیں ہوگا، بلکہ لوٹ مار کی بنیاد کے اوپر بھی احتساب ہوگا، لوٹ مار کی بنیاد کے اوپر بھی ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اور اس سلسلے میں بھی پوچھا جائے گا۔ ہوتا کیا؟ دیکھیں، ان کی جانب سے جو طریقہ واردات استعمال کیا جاتا ہے، ان کی جانب سے جو ایک طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، جس طریقے سے یہ لوگ لوٹ مار کرتے ہیں، یہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھتے ہیں، مکمکہ کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں،
گورنمنٹ میں آتے ہیں، حکومت بناتے ہیں، اور گورنمنٹ میں آنے کے بعد، حکومت میں آنے کے بعد یہ لوٹ مار کرتے ہیں. پھر 2 سال 3 سال 4 سال جتنے سال بھی یہ لوگ لوٹ مار کرتے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی ان کو نکالا جاتا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، ان کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے. وہاں پر یہ این آر او کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، مکمکا کرتے ہیں اور ملک سے بھاگ جاتے ہیں. پھر نئے سرے سے ڈیل بناتے ہیں، نئے سرے سے مکمکا کرتے ہیں، نئے سرے سے یہ لوگ ایک سیٹلمنٹ کرتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر یہی لوٹ مار، اور پھر یہ سلسلہ اسی طرح سے چل ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے. اور پچھلے کتنے سالوں سے جاری ہے؟ یہ پچھلے تقریباً کوئی 70 سالوں سے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر پیپلز پارٹی، نون لیگ، 1980 سے نون لیگ اور 1970 سے پیپلز پارٹی. تو آپ حساب لگا لیں کہ پچھلے 50 سال سے 60 سال سے انہوں نے یہی کام پکڑا ہوا ہے، اور نسل در نسل یہ سلسلہ چل رہا ہے. اسی کے اوپر اب اسٹیبلشمنٹ تنگ ہے. اسی کو اصل میں اسٹیبلشمنٹ نے اب کہا ہے کہ یہ اب مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا، اس کو اب مزید برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس کو مزید نہیں چلا سکتے. یہ ہمارے لیے اب ناقابل قبول ہو چکا ہے. ان کی جو لوٹ مار ہے وہ ملک کو کھا چکی ہے، جس کی وجہ سے کہا گیا کہ اب ان کا کڑا احتساب ہوگا. فائلیں تیار ہو گئی ہیں، نیب کے پاس پہنچ گئی ہیں، نیب کو کہہ دیا گیا ہے، اس کو پیغام مل گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کنوے کر دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں تیار کریں. وہ فائلیں، وہ ایویڈنس، وہ شواہد، وہ ثبوت، وہ تمام کی تمام چیزیں، وہ تمام کی تمام رپورٹس آڈیٹر جنرل کی، کیک بیکس کی، منی لانڈرنگ کی، یہ تمام چیزیں باقاعدہ ایویڈنس کی شکل میں اداروں کے پاس موجود ہیں، اور اب ان کا احتساب ہونے جا رہا ہے. یہ صرف نظام کی تبدیلی، نظام کی تباہی، سسٹم کی تباہی اور بربادی کا صرف معاملہ نہیں ہے. یہاں تک سلسلہ نہیں رکے گا، یہاں تک یہ معاملہ نہیں رکے گا، یہ سلسلہ آگے چلے گا. یہ ابھی ان کی لوٹ مار کا سلسلہ آگے بڑھے گا، یہ اب ان کے کڑا احتساب کا سلسلہ آگے چلے گا. اب لوٹ مار یہاں پر رک جائے گی، اب یہاں پر بریک لگ جائے گی. اب ہوگا احتساب ننگا قسم کا، اور احتساب کی تلوار چلے گی. اور یہی عمران خان کا نعرہ تھا، یہی عمران خان نے کہا تھا کہ جتنی دیر تک آپ احتساب نہیں کریں گے اتنی دیر تک یہ آپ کے ساتھ لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھیں گے.